حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما لے۔ روزے کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، اے ایمان والو اپنی آواز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کو یاروں کو پکارتے ہوتے ہو، گپ شپ لگاتے ہو، ایسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب مت کرو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا ادب بتایا گیا کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ اور میں نے واقعہ بیان کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ وہ قبیلے والے آئے تھے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور ان لوگوں نے دروازے کے باہر سے، حجرات کے باہر سے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، باہر سے آوازیں لگائی تھیں، یا اے پیغمبر باہر تشریف لائیے، اونچی آواز۔ اور صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں جو ہے بات چیت شروع کی تھی، تو آواز ان کی بڑھ گئی تھی، تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے پست رکھو۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ صورت نازل ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، قسم کھا گئے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے اس طرح بات کروں جیسے سرگوشی میں بات کی جاتی، آہستہ، جیسے ایک آدمی دوسرے کے کان میں بات کرتا۔ صدیق تو صدیق تھے نا، وہ تو خوف خدا رکھنے والا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان آدمی تھے، زمانے جاہلیت میں بھی پہلوان تھے، تو اسلام لانے کے بعد بھی پہلوان تھے، آپ کی آواز بھی بھاری بھرکم تھی۔ تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو اتنی آہستہ بات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تھی، آپ نے کیا کہا دوبارہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ انصار کے مشہور خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے خطیب تھے، بہت بڑے، اور جمہری الصوت، آپ کی آواز جو ہے دبنگ قسم کی تھی، ہوتے ہیں نا بعض خطیب کے دبنگ قسم کی آواز ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور کچھ ساتھی یہاں کا مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے یار آگے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے، آواز ان کی اچھی ہے، اونچی آواز ہے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نہیں آئے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد، ایک دن دو دن نہیں آئے، تو صحابہ کرام نماز کے لیے نہ آئے، تو ممکن ہی نہیں تھا نا، نماز کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا ثابت کو کیا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج کل نماز میں نظر نہیں آ رہا۔ جو مستقل نماز آنے والے ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون نماز کے، صحابہ تو سارے ہی سارے تھے، اور جن حضرات سے ہمیں صرف عید کے موقع پر ملاقات ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ مفتی صاحب کو نہیں پتہ اس کا آپریشن ہو گیا، ہمیں کیا پتہ ہوگا بابا۔ کئی مرتبہ ایسا ہو باہر میں نے جنازہ پڑھا ہے، یہ کس کا جنازہ تھا، کہتے پچھلی گلی میں رہتا تھا، کبھی یہاں دیکھا، کہتے کبھی نہیں آئے، کبھی یہاں تشریف نہیں لائے۔ تو ایسے بھی حضرات محلے میں موجود کچھ ہوتے ہیں، ایک نماز میں نہ آئے تو فکر ہوتی ہے یار فلاں نماز میں کیوں نہیں آیا، فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، بیمار تو نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، بیمار ہوتی تو مجھے اطلاع ہوتی، بیمار تو نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ وہ گئے، جا کر جو ہے پوچھنے لگے کہ ثابت نماز میں نہیں آ رہے ہیں۔ آگے سے ثابت کو سنو اور ہمارا یہ حال سنو۔ ثابت کہنے لگے، خدا جی قسم میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ کیوں بابا، کس لیے؟ کس لیے؟ کہا کہ صورت دیکھو کیا کہا، صورت میں تو یہ ہے کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے بڑھ گئی تو تمہارے اعمال ضائع۔ میں تو پتنی، میری تو آواز ہی ایسی ہے، میں تو حضور کے سامنے بولتا ہوں تو میری آواز تو بڑھ جاتی ہے۔ اب سعد گئے حضور کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ ثابت کہتے میں تو جہنمی ہو گیا کہ میری آواز اونچی ہے، حضور کے سامنے بات کرتے ہو، یہ تو قرآن کی آیت نازل، میں آپ کیسے آ سکتا ہوں حضور کے سامنے؟ حضور کا جواب سنیں، حضور کا جواب، حضور فرمانے لگے، سعد جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعد جنتی ہے۔
بات یہی ہوتی ہے۔ جو اپنے آپ کو برا کہتا ہے نا، دوسرے سب اس کو اچھا کہتے ہیں۔ وہ جو اپنا آپ کو کہتے ہیں میں بڑا ہوں، تو انسان جتنا اوپر دور چلا جائے نا، دور چلا جائے تو نیچے والے یہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو مزدور رکھا، میں دور، میں بڑا فلاں، تو یہ جیسے ان کو وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، اس کو بھی یہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جہاز میں اوپر چلے جائیں تو نیچے والے چھوٹے، تو نیچے والوں کے اوپر جہاز بھی چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ قریب رہیں گے تو یہ مجھے بڑا نظر آتا ہے، تو یہ مجھے بڑا ہے۔ میں اس کا ادب اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، رسول کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے اپنے آنکھ میں چھوٹا دکھا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے اپنے آنکھ میں چھوٹا دکھا، میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھوں، وفی اعین الناس کبیرہ، ہاں لوگ بڑا سمجھیں، یہ چیز ہے۔ تو ثابت بن قیس کو حضور نے فرمایا کہ سعد کو، ثابت جہنمی نہیں ہے، ثابت جنتی ہے۔ تو خیر، تو صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی، آیت نازل ہو گئی، اپنے اوپر خیر منا رہے۔ ہم تو اب اگر یہ میں کہہ دوں نا کہ آیت اس طریقے سے ہے، اب وہ تلاش کریں گے، ہاں وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ فلاں صاحب، ہم دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، صحابہ اپنے میں تلاش کرتے تھے۔